تیسرے حصے میں آج ہم پڑھیں گے کفر بدعتوں کے بارے میں. ہمارے اندر جو بری رسومات ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر جو بری باتیں ہیں، اس حوالے سے کن چیزوں سے بھی ہم نے اجتناب کرنا ہے. سب سے پہلے فرمایا قبروں پر دھوم دھام سے میلہ کرنا، یہ بدعت ہے. جو ہمارے ہاں عرسوں کا رواج ہو چکا ہے، قبروں کے اوپر میلے لگتے ہیں، یہ ساری بدعات ہیں. چراغ جلانا، بعض قبروں پہ ہوتے ہیں وہاں جگہ بنی ہوتی ہے، وہاں چراغ جلاتے ہیں. بہت سارے لوگ وہ منت مان لیتے ہیں فلاں جو قبر ہے وہاں میں تیل ڈالوں گا، چراغ جلاؤں گا 40 دنوں تک. اور اسی طرح قبروں کے اوپر اگربتی لگانا، یہ بھی بدعت ہے. بہت سارے لوگ عید کی رات، شب برات میں یا اس طرح کی راتوں میں وہ قبرستان جا کے وہاں جگہ جگہ پہ اگربتی لگا لیتے ہیں. ان کو ضرورت نہیں ہے، مسجد میں لگائیں. یہ پیسے کسی غریب کو دے دیں، کسی یتیم کو دے دیں، کسی بیوہ کو دے دیں. عورتوں کا وہاں جانا، عورتوں کا میلوں میں جانا، بلا ضرورت قبرستان میں جانا، اپنے کسی رشتہ دار کے قبر کے علاوہ عام قبروں پر جانا، قبروں پر چادریں ڈالنا، پختہ قبریں بنانا، یہ سب ناجائز ہیں. ہاں یہاں میں ایک مسئلے کی وضاحت کروں. قبر اصل میں کہا جاتا ہے اس جگہ کو جہاں نیچے مردہ پڑا ہوا ہے. جہاں نیچے مردہ پڑا ہوا ہے اسی کے اوپر، عین اوپر والی جگہ اسے پختہ کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ ناجائز ہے. نبی علیہ السلام نے منع کیا قبروں کو پختہ کرنے سے. ہاں جہاں نیچے مردہ پڑا ہوا ہے اس کے سائڈ پہ جو جگہ ہوتی ہے، جہاں عام طور پہ ہم یہ سیمنٹ کے تختے رکھتے ہیں، سائڈوں پہ جو لگاتے ہیں، یہ جو جگہ ہوتی ہے یہ چونکہ میت کا دانا طرف یا بانا طرف ہے. اب دائیں بائیں والی جو جگہ ہے، اگر قبرستان ایسا ہے کہ وہاں قبریں گرنے کا خطرہ ہے، پانی آ جاتا ہے یا وہاں پہ چوہے وہ سوراخ کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا قبر کے دائیں بائیں والی جو جگہ ہے نیچے فرش، اسے پختہ کرنے کی اجازت ہے. وہ آپ پختہ بنا سکتے ہیں، لیکن خاص مردے کے اوپر والی جگہ اس کو پختہ نہیں بنا سکتے. بزرگوں کو راضی کرنے کے لیے ان کی قبروں کی حد سے زیادہ تعظیم کرنا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہاں جاتے جب ہیں واپسی میں پھر قبر کی طرف رخ کر کے واپس آتے ہیں، پیٹ نہیں کرتے، یا وہاں رکوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، یہ سب ناجائز ہیں. قبر کو چومنا، قبر کی مٹی کو جسم پر ملنا، قبر کی طرف نماز پڑھنا، تعزیہ علم جھنڈا وغیرہ وہاں رکھنا اور اس پر حلوہ مالیدہ چڑھانا یا اس کو سلام کرنا، سلوٹ کرنا قبر کو، یہ جو تمام چیزیں یہ ناجائز ہیں. ہاں اگر کوئی قبر ہے جس کے اندر اللہ کا ولی ہے، آپ وہاں جا کے وہ جو دعائیہ کلمات ہیں سلام والے وہ پڑھ سکتے ہیں، السلام علیکم دار قوم مومنین یا السلام علیکم یا اہل القبور، یہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن باقی قبر کو سلوٹ وغیرہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. کسی چیز کو یعنی اجنبی سمجھنا، عجیب و غریب سمجھنا، اس کے اندر خیال کرنا اس کے اندر خیر ہے یا شر ہے. محرم کے مہینے میں عورت کا مہندی لگانے کو معیوب سمجھنا، بناؤ سنگار چھوڑنا، مرد کے پاس نہ رہنا، لال کپڑے نہ پہننا محرم کے مہینے میں کہ بھئی یہ غم کا مہینہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ضرور ہوئی ہے، لیکن شریعت نے ہمیں اس بات سے منع کیا کہ کسی مہینے کو، کسی دن کو آپ منحوس سمجھیں یا اس کے اندر آپ خوشی منانے کو معیوب سمجھیں کہ بھی اس میں شادی وغیرہ کرنا یہ ناجائز ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناز و نیاز دینا، تیجا کرنا، 40واں وغیرہ کرنا، کوئی فوت ہو گیا اس کے اوپر پھر جمعے کرنا، ہر جمعے کی رات دیگیں پکانا، تیسرا کرنا، 40واں کرنا، سالانہ کرنا، یہ تمام بدعات ہیں. دعوت جائز ہے، صدقہ و خیرات جائز ہے، لیکن خاص راتوں کا انتخاب کہ خاص طور پہ جمعے کی رات، خاص تیجے کو، خاص 40ویں کو، خاص سالانہ پہ، یہ درست نہیں ہے. ویسے آپ دیگیں پکوا سکتے ہیں، مدارس میں دیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، ثواب پہنچتے ہیں ان تک، لیکن خاص دنوں کے اندر اس کا اہتمام کرنا درست نہیں ہے. عورت کے دوسرے نکاح کو معیوب سمجھنا، خدا نخواستہ بہن یا بیٹی جوانی کے اندر وہ بیوہ ہو جائے، شوہر کا انتقال ہو جائے، پھر اس کے لیے دوسری شادی کی اجازت نہ دینا یا اس کی شادی نہ کروانا، یہ بھی ایک انتہائی بری رسم ہے. اسی طرح شادیوں میں قرض لے کر ناچ گانے کی مجلس جمانا، ہولی دیوالی جو ہندوانہ رسومات ہیں ان رسوم کو اختیار کرنا، سلام کی جگہ دوسرے الفاظ آداب استعمال کرنا، جسے ہمارے ہاں رواج ہے سلام کی جگہ بخیر راغلے، یا کوئی کھیتوں میں کام کرتا ہے برکت وغیرہ وغیرہ، ناجائز نہیں ہے.
لیکن سلام کرنا چاہیے. ہاں سلام کے بعد پہلے آپ سلام کریں السلام علیکم، اس کے بعد آپ کہہ دیں بخیر راغلی. پہلے آپ سلام کریں پھر آپ کہہ دیں کہ برکت ہو، پھر آپ کہہ دیں اس طرح کے الفاظ، لیکن سلام کرنا چاہیے. سلام سے پہلے کوئی اور کلمہ نہیں کہنا چاہیے. یا صرف سر پر ہاتھ رکھ کر جھک جانا. بہت سارے لوگ ان کی عادت ہوتی ہے سلام نہیں کرتے، کوئی آگے سے گزر رہا ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جھک جاتے ہیں، کوئی دور سے گزر رہا ہے یوں ہاتھ اٹھا لیا، زبان سے کچھ نہیں کہتے. حالانکہ زبان سے سلام کہنا چاہیے، اس کے بعد اشارہ کرنا چاہیے. عورت کا دیور، جیٹھ، پھپھی زاد، چچا زاد، خالہ زاد یا اور کسی نامحرم کے سامنے بے پردہ آنا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے. ہمارے گھروں میں کہا جاتا ہے بھئی یہ تو چچا کا بیٹا ہے، یہ بھائی ہے، شوہر کا بھائی ہے، دیور ہے، یہ تو بھائی ہے. تو ان تمام سے عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے، ان کے سامنے نہ آئے. راگ باجا گانا سننا، ڈومنیوں وغیرہ کو نچانا اور دیکھنا سب ناجائز ہیں. اپنے نسب پر فخر کرنا یا کسی بزرگ سے منسوب ہونے کو نجات کے لیے کافی سمجھنا. میں فلاں بزرگ سے بیت ہوں، فلاں پیر صاحب سے بیت ہوں، بس اب تو میری نجات پکی ہے. یہ سب ناجائز باتیں ہیں، غلط باتیں. جائز پیشہ والوں کو ذلیل سمجھنا. کوئی شخص وہ جائز پیشہ اس نے اختیار کیا ہے، جو بھی پیشہ ہے، چاہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، لوہار ہے، کمہار ہے، موچی ہے، جو بھی پیشہ ہے سب جائز پیشے، انہیں معیوب نہیں سمجھنا چاہیے. شادیوں میں فضول خرچی اور خرافات کرنا، ہندوؤں کی رسمیں کرنا، دلہا کو خلاف شرع لباس پہنانا، صحرا باندھنا، یہ جو سہرے پہنائی جاتی ہیں، مہندی لگانا لڑکے کے لیے، آتش بازی کرنا، فضول آرائش کرنا، گھر کے اندر عورتوں کے درمیان دلہا کو بلانا، وہ جو سلامی والی رسم ہوتی ہے، دلہا جاتا ہے سب لڑکیاں اسے گھیر لیتی ہیں، یہ سب غیر اسلامی رسومات ہیں. اور عورتوں کا اس کے سامنے آ جانا، تاک جھانک کر اس کو دیکھ لینا، دلہا کو دیکھنا. بالغ یا قریب البلوغ سالیوں وغیرہ کا اس کے سامنے آنا، ان سے ہنسی دل لگی کرنا. چوتھی کھیلنا، یعنی شادی کے چوتھے دن دلہن کے گھر جا کر ایک دوسرے پر پھول ترکاریاں وغیرہ پھینکنا. یہ ہوگا کسی علاقے میں یہ رسم. جس جگہ دلہا دلہن ہو اس جگہ اس کے گرد جمع ہو کر باتیں سننا، جھانکنا، تاکنا کہ بھئی یہ میاں بیوی آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں. اگر کوئی بات معلوم ہو جائے اس کو دوسروں سے کہنا، اور ایسی یہ یعنی شرم کی باتیں ہیں، ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. یا مایوں بٹھانا، ہمارے ہاں یہ بھی ایک رسم ہے، جب دلہن کو لایا جاتا ہے پھر اس کو بٹھا دیا جاتا ہے. صبح سویرے نماز سے پہلے لے کے آتے ہیں اور اسے بٹھا دیتے ہیں، پھر رات تک وہ اسی طرح بیٹھی رہتی ہے. نہ اسے بات چلیں واش روم تو چلی جاتی ہے لیکن وضو کرانے کی اجازت نہیں ہوتی. آپ وضو نہ کریں کیونکہ میک اپ خراب ہوتا ہے، 4-5 ہزار 10 ہزار روپے کا اس کا میک اپ ہوتا ہے، سارے دن کی اس کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں بھئی اس کا میک اپ نہ اترے. تو بھئی ہونا یہ چاہیے، پہلے تو یہ اس طرح کے میک اپ کروانا شرعاً اس کی اجازت ہی نہیں ہے، درست ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اسے لے کے آ گئیں، اسے آپ کہیں کہ بھئی آپ باوضو ہو کے اس کے بعد میک اپ کرائیں، پھر وہ اپنی نمازیں وغیرہ ادا کرے. درمیان میں اگر وضو توڑنے کی اسے ضرورت ہو، وضو نیا کرے، دوبارہ کرے، اس کے ساتھ نمازیں پڑھے. ہاں اگر پھر آپ نے بٹھانا ہے لازماً کہ بھئی لوگ آئیں گے اور پیسے دیں گے، یہ ساری جو پیسے وغیرہ نیوتا وغیرہ یہ سب ناجائز رسومات ہیں، کیونکہ یہ قرض ہوتا ہے یا سود ہوتا ہے، باقاعدہ اس کو لکھا جاتا ہے. خواتین اسے نوٹ کرتی ہیں، فلاں نے اتنے دیے، فلاں نے اتنے دیے. اب اگر حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا اگر اتنے کی اس نے واپس کرنے تو یہ قرض ہے، تب بھی ناجائز ہے بغیر کسی کے طلب کرنے پہ قرض دینا. اب یہ بھائی فدا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس کو جیب سے 50,000 روپے نکال کے دیتا ہوں، بھئی یہ تم رکھو، سال کے بعد میں لوں گا. ایک تو ہوتا ہے اسے ضرورت ہے، بغیر ضرورت کے میں اسے دے رہا ہوں قرض، تو بھئی کیوں دوں، یہ بھی میں گناہگار ہوں، اسے بھی گناہگار کر رہا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ بھئی میں اسے جتنے دے رہا ہوں، اب میرے ذہن میں کہ سال کے بعد میں نے 2,000 دیے، یہ 3,000 دے گی. وہ خاتون خود کہے اس نے 2,000 دیے ہیں، اب میں اس کے بیٹے کی شادی میں اس کی جو بہو ہے اسے 5,000 دوں گی، تو یہ سود ہے. یہ سب ناجائز ہے. تو نہ اسے نمازوں سے روکے، نمازیں ادا کرے. ہاں اگر پھر بعد میں اسے لے کے جانا ہے دوبارہ اس کے لیے میک اپ کے لیے تو دوبارہ لے کے جائیں. لیکن وہ ایک بات میرے ذہن میں آئی
ایک موقع پہ ایک لطیفہ ہی سمجھیں لیکن حقیقت ہے، آج کل جو کیا جاتا ہے یہ سراسر دھوکہ ہوتا ہے. یہ جو بیوٹی پارلروں کے اندر میک اپ کروایا جاتا ہے وہ سب دھوکہ ہوتا ہے. وہ ایک بندے کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے بیوٹی پارلر والی جو خاتون تھی اس کے لیے ایک گفٹ تیار کیا، اور اتنا بڑا ڈبہ، بڑا اس نے ایک ڈبہ لیا اور اس کے اوپر اچھی ڈیکوریشن کرائی، بڑی خوبصورت اس کے اوپر پھول وغیرہ لگائے. اب وہ اس نے کیا کیا، اس خاتون کے آگے اس کے گھر بھیج دیا. اوپر اس نے اپنا نام بھی لکھا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے میری دلہن کو اتنا خوبصورت کر کے تیار کیا. اب جب اس خاتون کے گھر وہ ڈبہ بھیجا گیا ایک بڑی گاڑی کے اندر اس نے لیا، بڑی خوش ہوئی کہ بھئی یہ تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا، اتنا بڑا تحفہ میرے لیے آیا، اتنا بڑا ڈبہ آ چکا ہے. اب اس نے اسے کھولا، اس کے اندر دیکھا ایک اور ڈبہ ہے، اس کے اندر اس ڈبے کو کھولا، اندر ایک اور ڈبہ، کرتے کرتے آخر میں چھوٹا سا ایک ڈبہ اس کے اندر پڑا ہوا تھا. اور ڈبے کو کھولا، اس کے اندر کوئی مرجایا ہوا ایک پھول پڑا ہوا تھا. تو اس نے وہ لیا، اس کو بڑا غصہ آیا، اوپر اس نے نمبر لیا، لکھا ہوا تو اس لڑکے نے، اس نے فوراً اسے کال کی. اس نے کہا بھئی یہ کون سی بدتمیزی ہے، یہ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ، آپ نے اس طرح یعنی مجھے ذلیل کیا اور میری آپ نے مذمت کی، برائی کی میرے ساتھ، یہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، دھوکہ کیوں کیا. اس لڑکے نے جواب دیا کہ جیسے آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اسی طرح میں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا. بھئی رات کو جو تو نے میرے لیے دلہن تیار کر کے لائی تھی، میں نے 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ نے اتنی پیاری بیوی دی، جب میں نے صبح اس نے چہرہ دھو لیا، جب میں نے دیکھا تو میں تو پہچاننے سے میں رہا، میں اس کو پہچان نہیں رہا تھا کہ یہی میری بیوی ہے. تو اصل میں یہ ساری کی ساری جو چیزیں گھر میں کسی خاتون کو بلائے، وہ زیب و زینت اس کی کروا دے، ناجائز نہیں ہے. لیکن اس طرح بیوٹی پارلر جانا اور بالکل یعنی اس کی وہ جو رنگ و صورت ہے اسے تبدیل کرنا، یہ شرعاً درست نہیں ہے. بڑائی اور فخر کے لیے مہر زیادہ مقرر کرنا یہ بھی درست نہیں ہے کہ بھئی کوئی شخص کہے میں تو 2 کروڑ روپیہ مہر رکھوں گا، اتنا رکھوں گا، اتنا رکھوں گا. نہیں، اتنا مہر رکھے جو وہ ادا کر سکتا ہے. زمین رکھ رہا ہے، اگر اس کی طاقت ہے، تمام بیٹے اور بیٹیاں جائیداد کو دیکھ لے کہ بھئی اللہ نے مجھے، اگر میرے پاس 20 کنال کی زمین ہے، میرے اتنے بیٹے اور اتنی بیٹیاں ہیں، میرے مرنے کے بعد بیٹوں کو اتنا ملے گا، ہر بیٹے کو 1 کنال زمین ملے گی، بیٹی کو 10 مرلے ملیں گے، تو وہ ہر بیٹے کے اس کی جو بہو ہے اس کے مہر میں 1 کنال یا 10 مرلے رکھے تاکہ بعد میں مہر کے علاوہ بھی میرے بیٹے کے پاس کوئی چیز باقی رہے. ایسا نہ ہو خدا نخواستہ بعد میں وہ طلاق دے، 1 کنال زمین تھی وہ بیوی لے جائے اور بیٹے کے پاس پھر کچھ بھی باقی نہ رہے. تو بیٹی اور بیٹیوں کے حصے وہ سب ذہن میں رکھ کے، پھر ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے پہلے بیٹے اس کی جو بیوی ہوتی ہے 5 کنال زمین مہر میں رکھ دیتے ہیں، پھر بعد میں باقی بیٹوں کے لیے ہوتی نہیں ہے، پھر کیا کرتے ہیں، بہو سے کہتے ہیں تم ایسا کرو اپنے مہر میں سے 2 کنال یا 3 کنال اتار دو. یہ شرعاً ناجائز ہے. یا اب اس کی چیز ہے، مرضی ہے اس کی، وہ واپس کرے یا نہ کرے. تو اس لیے اس حوالے سے بھی بیٹوں کے اندر یہ جو برابری ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. تمام بیٹے، ان کی گھر والیاں ان کے اندر برابر مہر رکھے اور اتنا رکھیں جو اس کی گنجائش کے مطابق ہو. مسائل کے مذاکرے میں آج ہم پڑھیں گے اوقات نماز کے بارے میں، نمازوں کے اوقات کے متعلق. سب سے پہلے فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ گھڑیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی کے پاس گھڑی نہیں ہے، جیسے قرآن و حدیث کے اندر جو آتے ہیں ان اوقات کا، تو ایک ہے فجر کاذب، طلوع کاذب بھی اسے کہا جاتا ہے، اور ایک ہے صبح صادق یا فجر صادق. یہ جو طلوع کاذب ہوتی ہے، اس کو طلوع کاذب کے معنی ہے جھوٹی صبح. وہ صبح سویرے تہجد کے وقت آسمان پہ ایک سفید لکیر آتی ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف ہوتی ہے، بالکل آسمان کے درمیان میں ایک لکیر ہوتی ہے اور اس سے تھوڑی روشنی پھیلتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب صبح ہونے والی ہے. اس کو کہا جاتا ہے صبح کاذب. یہ تہجد کا وقت ہے. کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر یہ مشرق کی طرف، وہاں یعنی دائیں اور بائیں ایک روشنی آ جاتی ہے افق کے اوپر. وہ مشرق سے مغرب کی طرف نہیں ہوتی بلکہ یوں شمال سے جنوب کی طرف روشنی ہوتی ہے. یہ صبح صادق کی نشانی ہے. اور اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ظہر کا جو وقت ہے وہ زوال سے شروع ہوتا ہے، جب ہر چیز کا سایہ وہ رک جائے اور اس کے بعد آگے بڑھنا شروع ہو جائے.
جیسے سورج آتا ہے، اب سورج کی روشنی جب کسی چیز پہ پڑتی ہے، جو بھی چیز ہے، اس کا سایہ یا تو بالکل اس کے نیچے چلے جائے، جیسے گرمیوں میں ہوتا ہے، سورج درمیان سے گزرتا ہے، ہر چیز کا سایہ اس کے نیچے آ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب سایہ مشرق کی طرف واپس ہو جائے، یہ ظہر کا وقت ہے۔ اور سردیوں میں چونکہ یہ ہوتا ہے کہ سورج ہر چیز کے اوپر سے نہیں گزرتا بلکہ یوں جنوب کی طرف سے گزرتا ہے، تو اس وجہ سے پھر ہوتا یہ کہ سایہ ہر چیز کا ادھر ہوتا ہے، درمیان میں یوں ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سایہ اس چیز کا بالکل رک جاتا ہے، پہلے تو چونکہ مغرب کی طرف سایہ ہوتا ہے، پھر آتے آتے اس کا سایہ بالکل اس کے شمال کی جانب رک جاتا ہے۔ تو یہ جو جب سایہ رک جائے، اس کے بعد وہ سایہ جب مشرق کی طرف واپس ہو جائے، یہ زوال کا وقت ہے۔ یہاں سے لے کے جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے، ڈبل ہو جائے، تو یہ ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ جب ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو گیا، اب عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقت سے لے کے سورج غروب ہونے تک یہ عصر کا وقت ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا، اب عصر کا وقت ختم ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مغرب کا جو وقت ہے وہ سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کے مغرب کی طرف آسمان کے کنارے پر سرخی باقی رہے تب تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ ہلکی ہلکی سرخی باقی رہتی ہے، اس کو شفق احمر کہا جاتا ہے، اس وقت تک مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن مغرب کی نماز میں اتنی دیر نہ کرے کہ ستارے خوب چمک جائیں، اس لیے اتنی دیر کرنا مکروہ ہے۔ جب وہ سرخی بھی ختم ہو جائے، مغرب کی طرف جو ہلکی سرخی ہوتی ہے وہ بھی جب ختم ہو جاتی ہے، اب عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں سے لے کے عشاء کا وقت فجر کی اذان تک، یعنی صبح کے وقت جب مشرق کی طرف وہ جو روشنی آتی ہے شمالاً جنوباً، اس روشنی کے آنے سے پہلے تک یہ عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ نماز عیدین کا جو وقت ہوتا ہے، یہ جب سورج طلوع ہو جائے، اچھی طرح اوپر آ جائے، اس سے لے کے زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ زوال سے پہلے تک یہ عیدین کی نمازوں کا وقت ہے۔ البتہ یہ جو 5 نمازیں ہیں، ان کا مستحب وقت کون سا ہے؟ اب فجر کی نماز فجر کی اذان سے لے کے اشراق تک ہوتی ہے، لیکن کون سے وقت میں نماز کا ادا کرنا بہتر ہے؟ ظہر کی نماز زوال سے لے کے جب ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے اس وقت تک ہوتی ہے، لیکن کون سا وقت ظہر کی نماز کے لیے بہتر ہے؟ مردوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ فجر کی نماز ایسے وقت میں شروع کریں کہ روشنی خوب پھیل جائے اور اس قدر وقت باقی ہو کہ اگر اس طرح نماز پڑھی جائے کہ اس میں 40-50 آیتوں کی تلاوت اچھی طرح کی جائے، نماز کے بعد اگر کسی وجہ سے نماز کا اعادہ کرنا چاہیں تو اسی طرح 40-50 آیتیں اس میں پڑھ سکیں، چونکہ 40-50 آیتیں پڑھنا مسنون ہے فجر کی نماز میں دونوں رکعتوں کے اندر۔ تو اب امام ایسے وقت میں فجر کی نماز پڑھے کہ اگر ایک مرتبہ نماز پڑھ لی، خدا نخواستہ پتہ چلا کہ بھئی نماز میں کوئی غلطی ہو گئی، یا امام کا وضو نہیں تھا، یا اس کے کپڑے ناپاک تھے، نماز نہیں ہوئی، اب دوبارہ نماز پڑھنی ہے، تو اتنا وقت باقی ہونا چاہیے کہ جس میں دوبارہ اسی طریقے سے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ، انہوں نے آپ کے مسائل اور ان کا حل اس میں لکھا ہے کہ یہ وقت تقریباً آدھے گھنٹے سے 40 منٹ کا ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ سے 40-45 منٹ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے یہ مستحب وقت ہے فجر کی نماز کا۔ مثلا اگر آج کل سورج طلوع ہوتا ہے، کس ٹائم طلوع ہوتا ہے سورج آج کل؟ 6:10 پہ، 6:10 پہ اگر طلوع آفتاب ہے تو یعنی 5:40 پر فجر کی نماز کا اصل مسنون وقت ہے، مستحب وقت ہے۔ لیکن چونکہ آج کل رمضان ہے، رمضان میں بہتر یہ ہے کہ جیسے فجر کی اذان ہو جائے اس کے بعد اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ لوگ وضو کر کے تیاری کر کے مسجد میں آ جائیں، کیونکہ اس کے بعد لوگ سو جاتے ہیں، اس وجہ سے جماعت نکل جاتی ہے۔ تو علماء نے لکھا رمضان میں اول وقت کے اندر نماز ادا کرنا بہتر ہے، لیکن عام رمضان کے علاوہ بہتر یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ پہلے فجر کی نماز ادا کی جائے، یہ مستحب وقت ہے۔ عورتوں کے لیے ہمیشہ اور مردوں کے لیے حالت حج میں مزدلفہ میں فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنا مستحب ہے۔ عورتوں کے لیے ہمیشہ ہر نماز، فجر کی اذان ہو گئی انہیں نماز پڑھنی چاہیے، ظہر کی ہو گئی نماز پڑھنی چاہیے، عصر کی اذان کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، مغرب کی اذان کے ساتھ، عشاء کی اذان کے فوراً بعد بس نمازیں پڑھیں، ان کے لیے مستحب یہ خواتین کے لیے۔
البتہ مردوں کے لیے حج کے موقع پہ مزدلفہ میں وہاں جو فجر کی نماز ہے وہ غلط کے اندر تاریکی میں پڑھتے ہیں اور پھر وہ آگے نکل جاتی ہیں۔ گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز جلدی نہ کرے، گرمی کی تیزی ختم ہو جائے تب پڑھنا مستحب ہے، اور سردیوں میں اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ سردیوں میں شروع وقت میں 1:15 1:30 بجے نماز، جب گرمیاں ہو جائیں اس میں 2 بجے، تاکہ گرمی تھوڑی کم ہو جائے ظہر کی۔ یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو دوپہر کی سخت گرمی ہوتی ہے یہ جہنم کے آگ کی گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے، لہٰذا دوپہر کی نماز، ظہر کی نماز گرمیوں میں اس کو ٹھنڈی کر کے پڑھو، گرمی کم ہو جائے پھر پڑھو۔ عصر کی نماز اتنی دیر کر کے پڑھنا بہتر ہے کہ وقت داخل ہونے کے بعد اگر کچھ نفلیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے، کیونکہ عصر کے بعد نفلیں پڑھنا درست نہیں، چاہے گرمی کا موسم ہے یا سردی کا، دونوں کا ایک حکم ہے، لیکن اتنی دیر نہ کرے کہ سورج میں زردی آ جائے اور دھوپ کا رنگ بدل جائے، اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے عصر کی نماز میں۔ البتہ کچھ وقت دینا چاہیے کہ کوئی شخص عصر سے پہلے نوافل پڑھ لے، کیونکہ عصر کے بعد نوافل نہیں ہوتے۔ مغرب کی نماز میں جلدی کرنا اور سورج غروب ہوتے ہی پڑھ لینا مستحب ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو گیا فوراً مغرب کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ عشاء کی نماز میں 1/3 رات تک تاخیر مستحب ہے، بہتر یہ ہے کہ مغرب سے لے کے فجر کی اذان تک یہ جو سارا کا سارا وقت ہے اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں، جو پہلا تہائی ہے اتنی تاخیر کرنا عشاء کی نماز میں یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آدھی رات تک تاخیر کرنا مباح ہے، جائز ہے، آدھی رات تک بھی نماز ہوتی ہے، آدھی رات کے بعد تک تاخیر یہ مکروہ ہے، تنزیہی ہے، یعنی یہ مکروہ ہے کوئی شخص عشاء کی نماز کو تہجد کے وقت ادا کرے، لیکن نماز ہو جاتی ہے۔ جس شخص کی عادت ہو وہ رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہے، پھر اسے چاہیے کہ وہ وتر واجب پہلے نہ پڑھے، تہجد پڑھے، تہجد کے بعد وتر واجب پڑھے، لیکن اگر کسی کو خوف ہو کہ میں صبح نہیں اٹھ سکوں گا پھر وہ عشاء کے ساتھ وتر پڑھ لے، جب تہجد کے وقت اٹھا اس وقت وہ تہجد کی نماز پڑھے۔